السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ راسخون فی العلم، مضبوط جم جانا دین کے قواعد کا علم، قرآن کا علم۔ راسخ مضبوط، جڑ جیسے راسخون مضبوط، یہ دین کے علم میں دین قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھنا۔ جتنا جیسے نہیں کہتے ہیں اولڈ از گولڈ، تو علم جو ہے ایمان کے اضافے کا سبب بنتا ہے، اور عالم کی پہچان اس کی گفتگو سے پتہ چلتی ہے کہ یہ کتنا، کیونکہ بہت سے علم والے تکبر کرتے ہیں۔ شیطان بھی بہت عبادت کرتا تھا، بہت عبادت گزار تھا، لیکن تکبر نے اس کو ابلیس بنا دیا، اللہ کی رحمت سے دور بنا دیا۔ جیسے جیسے علم بڑھتا جائے ایسے ویسے ایمان راسخ مضبوط ہوتا جائے۔ اور یہ کس طرح ہوگا؟ جب ہم اپنے علم پر عمل کریں گے۔ علم پر عمل یعنی علم جتنا جتنا بڑھتا جائے، عاجزی اتنی بڑھتی جائے، نہ کہ تکبر۔ تو آج اس کی آیت آئے گی، اس کو مزید انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے۔ تو ہمیں علم پر کبھی بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان عمل صالح سے یہ پکا ہوتا ہے۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آیت نمبر 161 سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ وَأَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تکلیما۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 164 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 161 سے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، بے وجہ اس کے لینے کے کیونکہ وہ سود جس چیز سے اس کو روکا گیا تھا، سود کو بے وجہ اس کے لینے کے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُہُوا، حالانکہ تحقیق نُہُوا روکے گئے تھے، عنہ اس سے، وَأَكْلِهِمْ بے وجہ اس کے کھانے کے، أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ مال لوگوں کے باطل طریقے سے، سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو جس بات سے ان کو روکا گیا تھا، سود لینا، سود کھانا، سود لکھنا، یہ سب منع ہے۔ جیسے شراب بیچنا، بھلے کوئی شراب نہ بھی پیتا ہو، اگر بیچتا ہے جس چیز سے منع ہے، اگر وہ کام کر رہا ہے تو یعنی اس میں شامل ہے۔ تو اللہ نے یہاں کیا کہا، اگر وہ اس کا رزق کا سبب یہی چیزیں ہیں، سود اور ناحق مال کھانا، رشوت، جیسے آج کل کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا، تو یہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ یہ کس سے عہد لیا گیا تھا؟ یہ بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا، جس بات سے روکا گیا تھا لیکن انہوں نے نافرمانی کی۔ تو اللہ نے کیا کہا یہاں، ان کے لیے اعتدنا للکافرین، عذاب تیار کر رہا ہے ایسے انکار کرنے والوں، منہم عذابا علیما، ان میں سے عذاب دردناک۔ لیکن اللہ کیا کر رہا ہے، لیکن الراسخون فی العلم، لیکن جو راسخ ہیں علم میں، یعنی ان کو اپنے کتاب میں جو اللہ نے باتیں بتائی ہیں علم کی، عمل کی، وہ اس میں پکے ہیں۔ راسخ کون ہوتا ہے؟ جو مضبوط جم جانا، دین کے قواعد کا علم قرآن میں۔ اب ان کے پاس قرآن نہیں تھا، تورات انجیل تھی، جو باتیں ان کو بتائی گئی تھی لیکن انہوں نے ان پہ عمل نہیں کیا، تو اللہ نے یہ کیا کہا ہے، جو لیکن راسخون فی العلم، جو علم میں راسخ ہیں، منہم ان میں سے، اب وہ قرآن والے ہیں یا تورات والے ہیں یا انجیل والے ہیں، جو بھی ہیں جو علم میں راسخ ہیں، والمومنون، جو ایمان لانے والے ہیں ان باتوں پر جو قرآن کے احکام ہیں یا تورات کے احکام ہیں ان پر ایمان لانے والے ہیں، والمومنون یؤمنون بما انزل، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر، کون؟ جو علم میں راسخ ہیں، جن کے عمل صالح نیک ہیں، یؤمنون بما انزل، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر،
انزل الیک نازل کیا گیا طرف آپ کے کیا قرآن، وما انزل من قبلک اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے یعنی پہلی قوموں پر جو کتاب آئی تھے، والمقیمین الصلاۃ اور جو قائم کرنے والے ہیں نماز، والموتون الزکوٰۃ اور جو دینے والے ہیں زکوٰۃ، والمومنون اور جو ایمان لانے والے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر، اولئک یہی لوگ ہیں سنؤتیہم اجرا عظیما ان قریب ہم دیں گے، سمنا ان قریب جلد، ان قریب ہم دیں گے انہیں اجر بہت بڑا۔ اب یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ علم آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، جیسے مضبوط تنا اس کو سالہ سال لگتے ہیں، اگر آپ تنا نہیں بن سکتے تو شاخیں بنے، پتے نہیں بنے کیونکہ پتے سوکھ کر گر جاتے ہیں۔ اگر آپ قرآن نہیں پڑھنا آتا تو یہ سمجھیں کہ آپ کا علم راسخ نہیں ہے۔ خالی قرآن پڑھنا نہیں، قرآن کا مفہوم سمجھنا یہ بھی علم راسخ کی بات ہے۔ تو عالم کی پہچان اس کی گفتگو سے ہوتی ہے، تو ہمیں اپنا علم مضبوط کرنا ہے۔ علم مضبوط تب ہوگا جب ہمیں قرآن کا مفہوم آئے گا، اگر مفہوم آئے گا تو ہم قرآن پر عمل کریں گے نیک اور صالح۔ انا اوحینا بے شک ہم نے وحی کی ہم نے الیک طرف آپ کے، کما اوحینا الی نوح جیسا کہ وحی کی ہم نے طرف نوح کے، والنبیین من بعد اور نبیوں کے بعد اس کے، وأوحینا اور وحی کی ہم نے الی ابراہیم طرف ابراہیم کے، واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، واسحاق اور اسحاق علیہ السلام، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور اس کی اولاد یعقوب علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل قوم کی طرف، وعیسیٰ علیہ السلام، وایوب علیہ السلام، ویونس علیہ السلام، وہارون علیہ السلام، وسلیمان علیہ السلام، وآتینا داؤد زبورا اور دی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تھا نا، داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی تھی۔ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، ان سب کا عقیدہ توحید تھا، کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرو، اور زبور دعاؤں اور مناجات کا مجموعہ تھا جو دل کو نرم کرنے والی باتیں تھیں۔ رسول کے پاس شریعت ہوتی ہے اور نبی اس کو فالو کرتے ہیں، اس پیغام کو جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے دیا تھا۔ اور یہ نبی علم میں راسخ ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی انسان پر اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا، یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے بھی انکار کیا۔ اس کے کانٹیکس میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جن نبیوں اور رسولوں کے اسماء گرامی ان کے واقعات قرآن کریم میں بیان کیے ان کی تعداد 24 یا 25 ہے۔ آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، الیس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ذوالکفل کے بارے میں اختلاف ہے۔ یہ 24ویں نبی پیغمبر ہیں۔ آخر میں 25ویں 25 نمبر پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یہ 25 پیغمبر ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ جن انبیاء و رسول کے نام اور واقعات قرآن میں بیان نہیں کیے گئے ان کی تعداد کتنی ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک حدیث سے بہت مشہور ہے کہ 1,24,000، ایک حدیث میں 8,000 کی تعداد بتائی ہے، لیکن یہ روایت سخت ضعیف ہیں۔ قرآن و حدیث سے صرف یہی معلوم ہوتا ہے کہ مختلف حالات میں بہت سے نبی آتے رہے، بالآخر سلسلہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرما دیا گیا۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ، اور کئی رسول تحقیق ذکر کیا ہم نے ان کا، علیک آپ پر۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جیسے ابھی یہ 25 پیغمبر قرآن میں ذکر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ان کا ہی ذکر بتایا گیا ہے، باقی 1,24,000 ہیں یا جتنے بھی ہیں ان کا ذکر آپ کو نہیں بتایا گیا ہے۔ تو یہاں اللہ نے آپ کو کہہ رہے ہیں رسلاً قد قصصناہم، کئی رسول تحقیق ذکر کیا ہم نے ان کا، علیک آپ پر، من قبل اس سے پہلے، ورسلاً لم نقصصہم علیک، اور کئی رسول نہیں ہم نے ذکر کیا ان کا آپ پر، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے کلام کرنا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ بعض پیغمبروں کا ہم نے آپ کو ذکر ہی نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں بھیجے ہی نہیں گئے تھے۔ یہ دنیا بہت پرانی ہے، تو ہزاروں سال پہلے کون سے کتنے نبی اپنی قوموں کے پاس آئے، وہ قومیں تباہ ہو گئی، تو اللہ کو یہ سب معلوم ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وہ خاص صفت ہے جس سے وہ دوسرے انبیاء سے ممتاز ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک روز امام ابن کثیر صفت ہم کلامی میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شریک ماننا چاہیے کہ اللہ نے ان سے بھی کلام کیا تھا۔ کون کون؟ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کلام کیا گیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام۔ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی تھی۔ تو یہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے کچھ پیغمبروں سے کلام بھی کیا، اور سارے نبیوں کو اللہ نے خوشخبری اور رسول بنا کر بھیجا، تو ہمیں اس پر اور آخرت پر ایمان ہونا چاہیے، ان سارے رسولوں پر جن کا قرآن میں ذکر ہے، ہم ان سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ ایمان کیا ہے؟ جب ہمیں قرآن کا مفہوم آئے گا، اوپر ہم نے والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لانے والے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا طرف آپ کے، تو ہم سب کو بھی اس پر ایمان لانا ہے، یہ سچ ہے، حق ہے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔